السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو مقدر کی لکیر سے نیگیٹو اور پازیٹیو گراف بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ ہینڈ پرنٹ دیکھیے گا اور اس میں آپ نے جو طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطابق گراف پر لائنیں لگانی ہیں۔ آپ نے یہ ہینڈ پرنٹ دیکھا، یہ جو آپ نے ہینڈ پرنٹ دیکھا ہے نا، اس میں نے سفید کلر سے ایک لکیر لگائی ہے جو بنیادی طور پر کلائی سے شروع ہو کر یہ دوسری انگلی کے آخر میں ختم ہوتی ہے اور اسے مقدر کی لکیر کہتے ہیں۔ اور مقدر کی لکیر سے دولت کی لکیر پڑھنے کا طریقہ کار میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی پرنٹ کو پھر دوبارہ دیکھیے گا، اس پر نیلی پینسل سے سائڈ پر ایک لکیریں بنائی گئی ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا، نیلی پینسل کی مدد سے خانے بنا کر عمر کا تعین کیا گیا ہے، اور مکمل طور پر تعین عمر کیا کس طرح سے گراف بنایا جاتا ہے یہ میں اگلے سیشن میں بتاؤں گا۔ آج صرف گراف بنانے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں لکیریں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہاتھ پر مقدر کی لکیر سے جو آپ نے گراف بنانا ہے اس میں سب سے پہلے نیلی اور سفید پینسل کے درمیان جو ایک چھوٹا چھوٹا وقفہ ہے وہاں سے عمر کا تعین کر کے تو اب آپ نے اگلا گراف دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا اس میں اس طرح سے ایک نیچے لائن لگا کے تو اوپر وائٹ پینسل سے بتایا گیا ہے اور یہ ہے تقدیر مقید۔ پھر ریڈ پینسل کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے اچھے حالات نہیں ہوں گے، یہ بھی تقدیر مقید۔ پھر اس میں گرین پینسل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ہے تقدیر مقید۔ اب ہاتھ پر دو لکیریں بڑی زبردست اور اہم ہوتی ہیں، ایک یہ مقدر کی لکیر اور پھر دوسری عزت و شہرت اور کامیابی کی لکیر۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مقدر کی لکیر سے یہ جو گراف بنایا ہے اس میں سے سب سے پہلے جو پوچھا جانے والا سوال ہے نا وہ دولت کا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اس میں سے جو دولت کی لکیر ہے نا اس دولت کی لکیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ایک گراف تیار کرنا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اس گراف میں دیکھیے گا کہ سفید پینسل سے بائے برتھ جو تقدیر مقید لے کر انسان پیدا ہوا کہاں کہاں سادہ مگر پروقار دور تھا اور کتنی ڈھلان کے ساتھ اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے تو ریڈ پینسل ہے، بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گرین پینسل سے نشان لگایا گیا ہے۔ یہ آپ کو ایک ترقی کا معیار بتانے اور سمجھنے کے لیے انتہائی خوبصورت اور بہترین گراف ہے کہ جو بولنے سے بھی زیادہ بنا کر جب آپ سامنے رکھ کر بولیں گے تو آپ کو سمجھانے اور سمجھنے والے دونوں کو بہت آسانی پیدا ہوگی۔ اب یہ آپ نے جو دیکھا مقدر کی لکیر سے آگے چل کر جو اگلا میں گراف آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ساتھ اسی گراف میں ایک دوسری لین لگائی ہے اور یہ ہے شہرت کا گراف۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی پیدا ہو کر زندگی گزارنے والے شخص کے ہاتھ پر
جتنی دولت ہو کبھی اتنی شہرت نہیں ہوتی، اور جتنی شہرت ہو کبھی اتنی دولت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو دولت ہے نا، اس کا ایک اپنا سلسلہ ہے، اور جو شہرت ہے اس کا ایک اپنا سلسلہ ہے، اور یہ تیسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی جو سن لائن ہے، اس کی آپ نے کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ بنا کر کے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس کے مطابق گراف میں آپ نے اسی طرح سے بناتے چلے جانا ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ یہ پھر دوبارہ ڈبل گراف مقدر اور شہرت کی لکیر کا دیکھیے گا۔ دیکھ لیا، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جہاں شہرت زیادہ ہے وہ اوپر چلا گیا، جہاں دولت زیادہ ہے وہ اوپر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کھیل جو ہے زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن کا چلتا رہتا ہے، اور جہاں ریڈ ایریا آ جائے وہاں بہت سارے چھوٹے موٹے سکینڈلز بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ تقدیر مقید کا یہ سارے کے سارے حصہ ہیں۔ اب اہم جو میں بات ان گراف سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان بائی برتھ اگر گدھا پیدا ہوا تو گدھا ہے، گھوڑا پیدا ہوا تو گھوڑا ہے، بادشاہ پیدا ہوا تو بادشاہ ہے، گداگر پیدا ہوا تو گداگر ہے، ہجڑا پیدا ہوا تو ہجڑا ہے۔ اگر وہ طاقتور ذہنی اور جسمانی طور پر پیدا ہوا تو وہ وہی رہے گا، لیکن یہ ساری کی ساری تقدیر مقید کے ساتھ جو تقدیر معلق ہے نا، یہ بنیادی طور پر ذہنی آسودگی کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو میں نے سب سے پہلے دو گراف بتایا کہ ایک قسمت کی لکیر سے کس طرح سے گراف بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تقدیر مقید کا آپ نے گراف دیکھا، اس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن کا، اور پھر اس کے بعد جب ہم تقدیر معلق کی بات کرتے ہیں نا، تو تقدیر معلق ذہنی آسودگی کا اس لیے باعث ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی آبادی 1 ارب بھی ہے تو 1 ارب تو وہاں پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا۔ اگر تقدیر معلق کے حوالے سے مثبت منصوبہ بندی نہیں کرتا تو وہ بھی مشکلات کا شکار رہے گا۔ اگر تقدیر مقید کے حوالے سے ایک عام آدمی بھی قسمت لے کر پیدا ہوا اور تقدیر معلق کے حوالے سے مثبت منصوبہ بندی کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سے انتہائی غیر معمولی اور مطمئن قسم کی زندگی گزارتا ہے۔ اب میں آپ کو اگلا گراف دکھا رہا ہوں۔ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جو تقدیر مقید ہے اس کے ساتھ اس نے تقدیر معلق کا بھی بھرپور منصوبہ بندی، تعلیم و تربیت، ارد گرد کا ماحول سارا سیٹل کر کے نکلا ہے۔ سیٹل کر کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی وراثت میں بھی اس کو کروڑوں اربوں روپیہ مل گیا اور وہ گھر سویا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے ذہنی آسودگی جو اصولی طور پر ہے اتنا مال ہونے کی بنیاد پر ملنی چاہیے تھی نہیں ملے گی، بلکہ اس شخص کے جس نے تقدیر مقید کے ساتھ تقدیر معلق کو بھی مینج کیا، یہ میں اس کا گراف بتا رہا ہوں۔ کہ یہ جہاں سادہ مگر پروقار ہے اور مزید سادہ مگر پروقار ہو جاتی ہے۔ جہاں مشکلات آتی ہیں وہاں اس کی مشکلات جو ہیں وہ آتی تو ہیں، نہ آنے کی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ صرف اس طرح سے ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ایک طوفان آ جانے کے بعد اس طوفان کے تھپیڑوں میں وہ اپنی زندگی کو غارت کرتا رہے، اگر وہ تقدیر معلق اور بہترین طریقہ کار اپناتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طوفان گزر جائے گا، سفر بھی کھوٹا نہیں ہوگا اور وہیں سے پھر دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو تقدیر معلق کی بات کرتا ہوں، اس کو بنانے کے لیے آپ نے عاملوں کے پاس نہیں چلے جانا، دعا اپنے رب سے خود کرنی ہے۔ عاملوں کے تعویذ گنڈے سے دنیا میں انقلاب آتا تو یہ بہت دیر پہلے 10 انقلاب ان کے تعویذ گنڈوں کی وجہ سے آ چکے ہوتے۔ نہ آپ نے مثبت منصوبہ بندی خود کرنا ہے۔ اب اگلا گراف دیکھیے گا، جو نیگیٹو ہے اصولی طور پر جتنی تقدیر مقید کے ساتھ تقدیر معلق کی
مکمل اعتبار سے تھوڑی سی جدوجہد کرنا چاہیے. جو شخص نہیں کرتا تو اس کا کیا سلسلہ بنتا ہے. آپ نے دیکھا، یہ دیکھیں تقدیر مقید کے گراف سے نیچے والی لکیریں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کی صورت میں وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو جینون قسم کی خوشحالی ہے اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اگر وہ 10 کروڑ روپے کی حیثیت کا مالک ہے. اور یوں کر کے پڑا ہوا ہے، لوگ اسے ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں اور وہ بنیادی طور پر اس 10 کروڑ کا مزے سے زندگی ذہنی آسودگی کے ساتھ نہیں گزار رہا، لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہے اور وہ روپیہ پیسہ تو اس کے پاس ہے، لیکن اس کی ازدواجی ذہنی اور جسمانی خوشحالی کا باعث نہیں بنتا. وہ بنیادی طور پر اس کے لیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تنگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ اے نالو نہ ہی دیندہ دے بہتر سے. اب یہ جہاں مشکل آتی ہے تو اور بھی مشکل گوڑی ہو جاتی ہے. جہاں بہت زیادہ خوشحالی گرین پینسل سے دکھائی گئی ہے تو اس طرح سے ہریالی کی صورت میں جس طرح سے پہلے گراف میں دکھایا گیا ہے تو اس طرح سے ہریالی کی صورت میں نظر نہیں آتا. مکمل طور پر یہ گراف بنانے کے 2 مقاصد تھے. پہلا تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھنے اور سمجھانے میں مشکل پیش نہ آئے، اور دوسرا صرف اور صرف جو تقدیر مقید ہے اس کو سننے کے بعد تقدیر معلق کا بھی خیال رکھنا ہے. کیونکہ آپ نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، جب میں ہاتھوں کی ساخت کی بات کرتا ہوں تو آفیسر کلاس کے لوگ بھی ارب پتی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ارب پتی آدمی جو ہے اگر تقدیر معلق کے حوالے سے بہتر منصوبہ بندی نہیں کرتا تو اس کی ضمنی ساخت بھی آفیسر کلاس کی ہوتی ہے. وہ وہی شرٹا پہنتا ہے، معمولی سے گاڑیوں میں جاتا ہے، بظاہر بہت ایک بڑا سیٹ اپ لگا ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ٹھرا پی رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ جب آپ دیکھیں گے کہ ان کی تقدیر مقید جو ہے اس کا گراف اتنا بلند نہیں، لیکن وہ تقدیر معلق کے حوالے سے بڑی اچھی منصوبہ بندی کرتے ہیں. مثال کے طور پر جس شخص نے 10,000 روپے کا کھانا بنا لیا ہے اور گھر میں 5,000 کے برتن اچھے نہیں رکھے تو وہ اس کا مطلب ہے تقدیر معلق کے حوالے سے انتہائی ناپسندیدہ اور غارت انسان ہے. اور جس شخص نے 5,000 کے برتن تو لے آیا ہے لیکن اس کے گھر میں صرف دال چاول پکے ہیں نا، اور دال چاول اس نے بڑے ہی سلیقے سے رکھ دیے ہیں اور ساتھ چھوٹی موٹی سیلڈ یہ وہ دوسرا تیسرا بڑی شاندار ٹرالی پہ سجا کے تو پیش کر دیا ہے مہمان کو، تو مہمان گھر سے جاتے وقت کہتا ہے کہ یار دال چاول تو کھائے لیکن ان کے گھر کے. اور جہاں بے تحاشا فاسٹ فوڈ اور دوسرے تمام وہ فوڈز جو باربیکیوز ہیں وہ بھی سارے کے سارے لا کر رکھ دیے جائیں، اور وہ برتن جس کا تعلق بنیادی طور پر تقدیر معلق سے ہیں اچھے نہ رکھے جائیں، تو وہ گھر میں کھا پی کے 10-20 ہزار کا جب جائے گا تو کہے گا ایہو جے چول جڑے نے میں پوری زندگی نہیں دیکھے. اس کا مطلب ہے کہ تقدیر مقید کے ساتھ جس کا تعلق بنیادی طور پر تعلیم و تربیت اور پھر اس کے بعد ذہنی طور پر آسودگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے، اس کو ایکٹیو رکھنا بڑا ضروری ہے. نہیں تو اسی طرح سے جس گراف میں ایک بار پھر دیکھ لیجئے گا کہ اچھے تقدیر مقید لے کر پیدا ہونے والے کا نیچے جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس چل رہے ہیں اس کو اس طرح سے زندگی میں اوپر نہیں آنے دیتے، ڈسٹرب کرتے ہیں، اور جہاں مشکل آتی ہے وہ مشکل در مشکل بنتی چلی جاتی ہے. تو آج میں نے آپ سے صرف اور صرف گراف بنانے کا طریقہ کار، زندگی گزارنے کا طریقہ کار، اور پھر اس کے ساتھ
جو تقدیر مقید ہے اس کے ساتھ تقدیر معلق کا کیا رول ہے، اس کے حوالے سے آپ کو گزارشات پیش کرنا تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔